أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت رواه ابو داود والترمذی۔ حضرات، توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ یہاں ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کے اندر ایک عظیم دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے جسے ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ گھر سے نکلنے کے وقت جو دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو انسان اپنے گھر سے نکلنے کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے تو اس دعا کا ترجمہ سنیے، مطلب کیا ہوتا ہے جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، شروع اللہ رب العالمین کے نام سے۔ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے۔ میں گھر سے نکل کر کے جا رہا ہوں، کام کے لیے جا رہا ہوں، تجارت کے لیے جا رہا ہوں، نماز کے لیے جا رہا ہوں، سفر پر جا رہا ہوں، کہیں پر جا رہا ہوں، میں گھر سے نکل کر کے تو میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کی ذات پر ہی میرا بھروسہ ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہتے ہیں ولا حول کا مطلب گناہ سے پھیرنا، گناہ سے دور کرنا، گناہ سے روکنا، اور قوت اس کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کی قوت، نیکی کرنے کی رہنمائی، نیکی کرنے کا میسر، یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا ولا حول ولا قوت، تو اس کا مطلب جو مفسرین نے اور محدثین نے بیان کیا ہے کہ گناہ سے رک جانا اور نیکی کے کام کے کرنا یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اب یہ دعا پڑھ کر کے جب ہم نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یقال لہو، اس سے کہا جاتا ہے۔ ہم سنتے نہیں ہیں، ہم کو آواز نہیں آتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ آواز کیا لگاتا ہے؟ ہدیتا وکفیتا ووقیتا، کہتے ہیں کہ تو ہدایت دیا گیا، یعنی تجھے ہدایت مل گئی، اور کیا ہے؟ تیری کفایت کی گئی اور تو بچا لیا گیا، اور شیطان اس آدمی سے دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین اس بندے کی ہدایت کر دیتا ہے، اس بندے کی کفایت کر دیتا ہے، اور اس بندے کو ہر طریقے کے شر اور ہر طریقے کے فتنے سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور شیطان بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک شیطان جو ہے اس سے کہتا ہے، دوسرے شیطان سے، یعنی شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، کہ اس آدمی کے اوپر تیرا بس کیسے چلے گا جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے ہدایت سے نواز دیا ہے، اور جس آدمی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کفایت کر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو گیا ہے اور اس کو بچا لیا گیا ہے۔ تو شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر کیسے کچھ شک
شر اور فتنے لے کر کے آئیں گے، ہمارا کوئی زور اس کے اوپر نہیں چلے گا۔ کتنی بڑی، کتنی عظیم دعا، یہ چھوٹی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس دعا کی جو عظمت اور فضیلت آئی اسی لیے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جب جب ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے تب تب اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ واقعہ جو بخاری مسلم کے اندر بھی ہے اور آپ سنتے ہیں بار بار کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ غار ثور کے اندر ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نظرت الی اقدام المشرکین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکوں کے پیر کو دیکھ لیا، غار میں چھپے پیر دکھائی دے رہا ہے اور اتنا گھبرائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، کہتے ہیں کہ اگر یہ مشرک ہے نا جو ہماری تلاش میں نکلے ہیں، جو 100 اونٹ کے چکر میں ہے، اگر یہ اپنے پیروں اور اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تب تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم تو نظر آ جائیں گے۔ اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف نظر کیا تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ فقالا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما ظنک یا ابو بکر، اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے کہ جہاں 2 آدمی ہوں اور وہاں پر تیسرا اللہ رب العالمین ہو؟ ہم دونوں لوگ نہیں، صرف ہمارے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ کا حکم پا کر کے ہی مکہ سے نکل کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ اتنی لشکر گھوم رہی ہے، نبی کے اوپر 100 رنگ لال رنگ کے اونٹ کا انعام رکھا گیا ہے جو نبی کو زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لائے گا ہر طرف، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تقریباً 3 دن تک چھپے رہے اور مشرک آپ تک نہیں پہنچ پائے۔ اتنے قریب پہنچے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکوں کے پیروں کو دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ دشمن قریب سے قریب پہنچ گیا ہے پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا ہے۔ تو ہمارا بھروسہ اور ہمارا توکل اللہ کی ذات پر جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا